नुआए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। एक उस्ताद के तौर पर जो सबसे ज़्यादा अहम मसला होता है वो ये है कि आपको जो अपने तालिब इल्म होते हैं जिसको आप सिखाने का जो अमल जो है वो करते हैं जिनके साथ उनको आप के लिए जो है उनके सवालों का सामना करना पड़ता है और आप उनको सवालों का जवाब जो है वो भी देना नागुज़ीर होता है। अब एक उस्ताद के तौर पर जो बच्चे जो है वो हमें बसंत फेस्टिवल के लिहाज से जो सवाल करते हुए नज़र आते हैं वो सवाल आपसे शेयर कर लेते हैं और उसके जवाब बच्चों को क्या दिए जा सकते हैं इसको देखने की कोशिश करते हैं। मैं सबसे पहला जो सवाल बच्चे करते हैं कि सर बसंत जो है वो कौन सा फेस्टिवल है। तो मैं बहुत ही महदूद पैमाने पर अपने आप को जो है वो इसकी वजाहत करते हुए कि कहीं मैं इसको मजहबी त्यौहार का तसव्वुर नहीं दे सकता, मैं कभी इसे मुसलमानों के त्यौहार का तसव्वुर नहीं दे सकता, मैं इसको बड़े महदूद पैमाने के ऊपर जाकर जो है वो इसकी कोई एक मानी और मफ़हूम देने के लिए जो है वो इसके बच्चों से उसे हम आहंगी का तसव्वुर पैदा करने की कह सकता हूँ कि एक कल्चरल एक्टिविटीज़ है। फिर जब बच्चों को ये कह दिया जाता है कि ये कल्चरल एक्टिविटीज़ है तो यकीनी बात है कि उनका जो नेक्स्ट सवाल इसके ऊपर होता है कि सर कल्चरल एक्टिविटीज़ और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ के दरमियान क्या फ़र्क होता है। और यही वजह कि एक पॉलिटिकल साइंस का जो तालिब इल्म होता है उसे कम से कम ये जो एक डिवीजन्स होता है रियासती सरगर्मियों का और मुआशरती सरगर्मियों का वो उसे बखूबी अंदाज़ा होता है। और वो ऐसी तमाम सरगर्मियाँ कि वो कहता है कि इंसान मुआशरती हैवान है लेकिन रियासत के बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकता। तो इस तरह वो डिफ्रेंशिएट करता है कि बहुत सी सरगर्मियाँ ऐसी होती हैं कि जो मुआशरती सरगर्मियों के दायरे कार में आती है जिसमें रियासत मुदाखलत नहीं करती, और फिर वहाँ दूसरी जाकर जो है वो सियासी सरगर्मियाँ कहते हैं जिसके अंदर हुकूमत की मुदाखलत जो है वो नागज़ीर हो जाती है। फिर बच्चों को जो है वो ये डिफ्रेंशिएट करते हुए बताया जाता है कि ये सोशल एक्टिविटीज़ जो है वो इंसानी तरक्की के लिए ज़रूरी है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है वो लोगों के हकूक़ के मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर है। इस तरह जब बच्चों को ये समझा दिया जाता है तो उनका सवाल ये है कि सर ये बसंत का जो फेस्टिवल है इसको हम कौन सी एक्टिविटी का नाम दें। तो ऑब्वियसली अब मैं अपने जो बच्चों को एक डिफ्रेंशिएट करता हूँ उनके उनके सोशल एक्टिविटीज़ क्या होती हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ क्या होती है। मैं किसी भी सतह के ऊपर जाकर जाए जिस कल्चरल एक्टिविटी का मैं तसव्वुर उन्हें पहले दे चुका हूँ कि बसंत इज़ अ कल्चरल एक्टिविटी, मैं फिर उसके बाद इसको किसी भी सतह के ऊपर जाकर जो है वो एक पॉलिटिकल जो है वो एक्टिविटी के तौर पर तो नहीं दे सकता। इसलिए मैंने कहा दिया कि ये एक सोशल एक्टिविटीज़ है। अब जब मैंने इसे सोशल एक्टिविटीज़ कहा तो फिर बच्चों का लाजमी तौर पर ये सवाल जो है वो मुझे पहले से मालूम था कि अब वो पूछेंगे कि सर जो पाकिस्तान के अंदर जो है फेस्टिवल जो मनाया जा रहा है हम इसको कल्चरल एक्टिविटीज़ कह सकते हैं। और मुझे मालूम था कि जब मैं उसे कहूँगा कि अगर कल्चरल एक्टिविटी कहा जा सकता है तो फिर मुझे वो दूसरा सवाल करेंगे कि सर ये जो फिर इस ज़ाब्ते को तश्कील देने के लिए जो हुकूमत जो है वो सरगर्म अमल है तो क्या कल्चरल एक्टिविटीज़ को मरबूत बनाने के नाम से जो है वो एक ऐसा पहलू इख्तियार किया जा सकता है जो हमें इस वक्त नज़र आता है। तो यहाँ पर जाकर मेरे नज़दीक जो है वो किसी ऐसी सोच और फिक्र के तहत एक उस्ताद के तौर पर मुंसलिक होना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन अमल हो जाता है कि जहाँ पर मुझे अल्टीमेट जो है वो जो है वो बच्चों के साथ जो है वो इख्तिलाफ करें तो फिर जस्टिफिकेशन देते देते आप अपने लिए जो है वो दायरा कार तंग करते चले जाते हो और बच्चों के लिए जो है वो ज़्यादा दायरा कार जो है वो विस्तृत होता है। इसी अक्लमंदी और दानिशमंदी का तकाजा ये होता है जो हमें साफ साफ बताता है कि जहाँ आपकी जवाब देने की ताकत और सलाहियत ख़त्म हो जाए वहाँ बच्चों से जो है वो सामने जो है वो ये कहकर जो है वो सरेंडर कर दिया जाए कि मैं अभी इस मौजू के ऊपर जो है वो ज़्यादा दस्तरस रखता नहीं। तो ऐसा बच्चों ने जब मेरे साथ ये बसंत के हवाले से कि पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है या ये कल्चरल एक्टिविटीज़ है बहस का दायरा कार वसूल करते हुए तो मेरे पास भी रास्ता है फिर एक ही बचा था कि मैं उन्हें कह देता कि ये वो त्यौहार है कि जिसके ऊपर जो है वो एक मुकम्मल बहस करना जो है वो मेरे दस्तर से बाहर है क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो जो है वो मैं एक पॉलिटिकल साइंस का तालिब इल्म हूँ, मैं रियासत और हुकूमत की सरगर्मियों का जायज़ा लेता हूँ। ये किसी सोशियोलॉजिस्ट से जाकर पूछें या किसी ऐसे फ़र्द से पूछे जो मुआशरती सरगर्मियों का जो है वो माहिर तस्वर किया जाता तो मैं तो रियासत और हुकूमत के सर। अब जब मैंने ये तस्वर इख्तियार कर लिया तो फिर उसके बाद जो एक तस्वर मेरे पास जो बाकी बचा था बच्चों को समझाने के लिए जो बच्चों ने जो मुझसे जो सवाल किया था वो मैंने तस्वर उन्हें सामने रख दिया। और वो तस्वर यह है कि रियासत के अंदर जो है वो दो तरह के जो है वो कानून के ज़ाब्ते पाए जाते हैं।
یا قانون سے متعلق جو ہے وہ دو طرح کی سوچ اور فکر پائی جاتی ہے۔ ایک سوچ اور فکر یہ ہے کہ انسانی سرگرمیوں کا کوئی بھی پہلو کیوں نہ ہو، اس کو مربوط بنانے کے لیے ریاست کو قانون بنانے کا اختیار حاصل ہونا چاہیے، اور ریاست کے اندر جتنے زیادہ قوانین بنتے چلے جائیں گے اتنے ہی زیادہ جو ہے وہ لوگوں کی آزادی محفوظ ہوتی چلی جائے گی۔ اس کا کوئی سرگرمی ایسی نہیں ہونی چاہیے، کوئی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے جو قانون کی دسترس سے باہر ہو۔ اور میں نے کہا جی میں اب ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اور دوسرا تصور یہ ہے کہ ریاست کا جو تصور ہے کہ جو میں نے بچوں کو پڑھایا تھا وہ یہ ہے کہ ایک قانون کا تصور ہے کہ ریاست کو ایسی سرگرمیوں کے اندر جو ہے وہ اپنا دائرہ کار قانون کی شکل کے اندر لے کر آنا چاہیے کہ جہاں پر جو لوگوں کے باہمی مفادات جو ہے وہ کا تحفظ کرنا ضروری ہے، اور ایسی سرگرمیوں کو کنٹرول کیا جانا ضروری ہوتا ہے کہ جس سے کسی دوسرے کے مفادات کو جو ہے نقصان پہنچنے کا کوئی احتمال جو ہے وہ پیدا ہوتا ہوا نظر آئے، یا ایسی سرگرمیوں کے متعلق ضابطے بنانا کہ جس سے ریاست کا نظم و نسق سے متعلق جو ہے وہ کوئی سوالی نشان ہوتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں کہ جو تصور تھا بینتھم کا وہ بھی پڑھایا تھا کہ ریاستوں کو صرف ایسے قوانین بنانے چاہیے جس سے لوگوں کے پلئیے کا تصور ہو اور ان کو پین کا تصور ہو۔ اب جب میں نے یہ تصور دیا تو پھر بچوں کا جو سوال تھا وہ یقینی بات تھا یہ تھا کہ سر یہاں پر بینتھم کا تصور تو پھر ایگزیکیوٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آتا، یہاں پر جو تصور ہے وہ پولیٹیکل سائنس کے اس دائرہ کار کے اندر آتا ہے کہ کسی بھی سرگرمی کو جو ہے وہ قانون کی سرگرمی بنائے بغیر جو ہے اسے سر انجام دینے کا حق جو ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب میں نے یہ تصور کہا تو نے کہا سر پھر ہم آج اسی ریاست کے اندر بیٹھے ہیں کہ جب یہ کہا گیا تھا روسو کی طرف سے کہ پیدا تو انسان آزاد ہوتا ہے لیکن پھر اسے قانون کی زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، تو پھر وہ تصور جو ہے میں نے کہا کہ اس سے پہلے ایک بچہ جو ہے اس سوچ اور فکر روسوں کے تحت جو عمل تھا جو پیدا ہوا تھا ایک انقلاب کی صورت کے اندر، مجھے اس کی مثال دے میں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ایک راستے کے طور پر تلاش کرتے ہوئے بچوں سے اس تصور کے اندر یہ پھر اپنے آپ کو ایک لائن ڈرا کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ ابھی ہم ایک ابتدائی مراحل کے اندر ہیں، اور جب کوئی بیمار جسم ہوتا ہے تو بیمار جسم کو جو ہے وہ صحت مند جسم بنانے سے پہلے جو ہے اس کو بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہوتی ہے، اسے بہت سی پروٹیکشن کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم نے ایک سرگرمی جو ہے وہ 20-25 سال سے جو ہے وہ منقطع کی ہوئی تھی، اور اس کی وجہ جو ہے وہ بیماریاں جو ہے اس کے ساتھ منسلک ہو جانا تھا، اور جب تک ہم ان بیماریوں کو اس سے ایلیمینیٹ نہیں کر دیتے اس وقت تک جو ہے جب یہ جسم دوبارہ جو ہے وہ ہمیں ایک صحت مند جسم کے طور پر نظر نہ آنا شروع ہو جائے ہم اس کو آزاد اور کھلا نہیں چھوڑ سکتے۔ اس طرح ایک فزیشین کے طور پر میں نے بچوں کے سامنے ایک مثال کے طور پر سمجھایا کہ یہ جو ایکٹیویٹی ہے کلچرل ایکٹیویٹی جس کو میں نے کہا تھا، یہ کلچرل ایکٹیویٹی مطلب تو یہی ہے کہ یہ لوگوں کی خوشی کا نام ہے، جو باپ دادا کے دور سے ہونے والی جو سرگرمیاں یہ اسی انداز کے اندر بنانے کی ضرورت ہے۔ اور لیکن ریاست کا یا اس کا کنٹرول جو ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جو اس کے سرگرمیوں کے حسن کو جو ہے وہ خراب کرنے کا سبب بنتا ہے، لیکن چونکہ جسٹیفیکیشن بچوں کو دینے کے لیے میں نے کوئی راستہ نکالنا تھا تو جسٹیفیکیشن یہی تھی کہ جو نقطہ نظر دیا جاتا ہے کہ ہم ایک عمل کو جس کو ہم ناپید کرتے چلے جا رہے تھے اس کی سروائیول کے لیے، اس کی ریوائیول کے لیے ہم جو ایک قدم اٹھانا چاہتے ہیں اس کے لیے جو ہم احتیاط کا جو پہلو جو ہے وہ رکھتے ہوئے جو ہے وہ ابھی اسے ایک جو ہے وہ کے طور پر جو ہے اسے ایک ایسے سرگرمی کے طور پر لیتے ہیں کہ جس کو ابھی ایک بچہ ہوتا ہے جو انڈر نرش ہوتا ہے اس کی نرشمنٹ کرنے کے لیے جو احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ لیٹس ہوپ کہ ہم وقت گزرنے کے ساتھ اپنی اس کلچرل ایکٹیویٹی کو اتنا نورش کر دیں گے کہ یہ از خود جو ہے وہ اپنے ضابطوں کے مطابق اور اپنے اصول و ضوابط کے مطابق جو ہے اس کو سر انجام دیا جا سکے گا۔ اور یہ وہ ایسی جسٹیفیکیشن جو ایک استاد جو ہے وہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اپنے لیے کوئی راستہ جو ہے وہ تلاش کرنے کے الٹیمیٹ طور پر دیا جا سکتا ہے، لیکن ایک حقیقت کے طور پر کنکلوژن کے طور پر ایک استاد کے طور پر اگر پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر میں دیکھوں تو المیہ اس سے بڑا کوئی نہیں ہوتا کہ جب کسی ملک کے اندر جو ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کو جو ہے وہ کلچرل ایکٹیویٹیز کے بجائے جو ہے ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کے تصور کے تحت جو ہے اس کو تشکیل دیا جانے لگے، کیونکہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ فرد اور حکومت کا تعلق ہوتا ہے، اور کلچرل ایکٹیویٹی جو ہے ایک فرد کا دوسرے فرد سے تعلق ہوتا ہے۔ تو اس طرح کہتے ہیں جو حکومت کے خلاف سرگرمی ہوتی ہے اس کو کچلا جاتا ہے، فرد سے فرد کا جو باہمی تعلق ہوتا ہے وہ اس ضابطوں کے اوپر ہوتا ہے کہ جو معاشرتی حسن کہلاتے ہیں، جس کو اخلاقیات کا نام دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ معاشرتی اقدار کا نام دیا جاتا ہے، جس کو جو ہے وہ بنیادی فنڈامنٹل جو ہے وہ لوگوں کے جو اتحاد کا جو تصور جو ہے وہ دیا جاتا ہے کہ باہمی
محبت، باہمی اشتراک، باہمی وابستگی، ایک دوسرے کے مفادات. تو جو ہیومن ایکٹیویٹیز ہے جب وہ سیاسی ایکٹیویٹی کے طور پر بن جاتی ہے تو ایک المیت کہا جاتا ہے، کیونکہ سیاسی سرگرمی کے نتیجے کے اندر اس کے اوپر پھر قانون بھی لاگو ہوگا، پھر دو رائے بھی ہوں گی، متصادم تصورات بھی پیدا ہوں گے. تو لیٹس ہوپ. اور یہاں پر جو آخر میں جا کر جو فیسٹیول ہے اس کے اندر بچوں نے جو کنکلوژن دیا کہ سر جو کلچرز ہوتا ہے وہ کسی ایک قومیت کا ہوتا ہے یا علاقے کا ہوتا ہے یا ایک گلی محلے کا ہوتا ہے. تو میں نے اسے سمجھایا کہ کلچر جو ہے وہ سرگرمیاں جو ہے لحاظ سے دائرہ کار مختلف ہوتے ہیں، اور وہ دائرہ کار کے لحاظ سے مختلف ہوتے ہیں. یہ وجہ کہ ہر گاؤں کے اپنے میلے ہوتے ہیں، اپنی سرگرمیاں ہوتی ہیں، اپنے تہوار ہوتے ہیں، اور یہ کچھ تہوار ایسے ہوتے ہیں جو قومیتوں کے تہوار ہوتے ہیں. پھر بچے نے مجھے جاتے جاتے سوال کر دیا کہ سر جو ہے بسنت ہے یہ کون سا تہوار ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب کا تہوار ہے. میں نے کہا جی بالکل یہ پنجابی کلچر اور پنجاب کا تہوار ہے. تو اس نے مجھے سوال کیا کہ سر پنجاب پھر کا علاقہ جو ہے ہم کس کو کہتے ہیں؟ اس کے بعد جو ایک المیہ تھا وہی تھا، اور اس کے بعد کوئی اور دوسرا راستہ نہیں تھا. کیونکہ جب یہ فیسٹیول جو ہے وہ صرف ایک شہر تک ہم اس کو محدود کر دیں گے تو اور اس کو منسوب کریں گے کہ پنجاب کا کلچر ہے، تو بچے تو سوال کریں گے. کاش ہم اس کو اس کی معنی و مفہوم کے تحت، اگر ہم نے اس کی کوئی ریوائول کی تصور کے تحت اس کو اختیار کرنا تھا، تو جس تصور کے تحت ہم اس کو پیش کرتے تھے کہ اٹ واز اے پنجاب کلچر، تو کم سے کم اس کی آواز جو ہے وہ پنجاب کے تمام علاقوں کے اندر سنائی دی جاتی ہے. کیونکہ جب آپ کسی ایک فرد کو جب وہ ایک ہی قومیت سے تعلق رکھتا ہو، ایک حق سے اسے آپ مستفی کر دیتے ہو، باقی کئی لوگوں کو اس حق سے آپ محروم کر دیتے ہو، تو پھر جو احساس محرومی ہوتا ہے اور جو کمپیریزن پہ ڈرا کیے جاتے ہیں اور پاکستان جیسے معاشرے میں جو کنکلوژن نکالے جاتے ہیں وہ بہت پینفل ہوتے ہیں. لیٹس ہوپ کہ ہم اپنے کلچرل ایکٹیویٹیز کو کلچرل ایکٹیویٹیز کے طور پر تسلیم کرتے ہوئے کلچرل اسپیکٹ کے تحت جو ہے وہ اسے نشو و نما دیں گے، اور جو کلچرل ایکٹیویٹیز جس دائرہ کار کے تحت ہم اسے منسلک کریں گے اس کا دائرہ کار بھی اتنا وسعت کے ساتھ اختیار کریں گے.